سب سے پہلا باب سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو رکھا ہے وہ ہے باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ دین کی بنیاد وحی پر ہے، دین کی بنیاد وحی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا وہ ہے دین۔ دین کی جو ترتیب اتاری قیامت تک وہ بدل نہیں سکتی۔ جو حیثیت اللہ نے کسی عمل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہے، اس حیثیت کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ جس بات کی جتنی اہمیت ہے اب قیامت تک اتنی ہی اہمیت باقی رہے۔ دین میری یہ دنیا کی کسی انسان کی رائے کا نام نہیں ہے، دین کسی کے خیال کا نام نہیں ہے، دین کسی کے نتیجہ فکر کا نام نہیں ہے۔ دین کی بنیاد تو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ پر ہے، اور قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، احادیث مبارکہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہوتی۔ دین میں معمولی سی تبدیلی برداشت نہیں کی جا سکتی، اور کسی سے بھی وہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ کوئی چھوٹا کرے، بڑا کرے، گمنام کرے، مشہور کرے، مقبول آدمی کرے، غیر مقبول آدمی کرے، انسان کا مزاج ہے، انسان کا یہ مزاج ہے۔ جب اسے کسی چیز سے انسیت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے، دل میں اس کی محبت ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے، تو بسا اوقات وہ اخلاص کے ساتھ غلو کرتا ہے۔ اخلاص کا تو اللہ اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے غلو کو قبول کرنے والا ہر شخص گنہگار ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ غلو کرنے والا اپنے اخلاص کی وجہ سے پار ہو جائے، لیکن جو جان بوجھ کر اس کے غلو کو قبول کرے گا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اگر توجہ دلانے کے بعد بھی کوئی غلو کرتا رہا تو اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پھر چاہے اس کا کام مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں جتنا بھی پھیلا ہو، چاہے اس کی محبوبیت اور مقبولیت جتنی ہو۔ یہی غلطی اہل کتاب سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو، اللہ کی طرف منسوب کر کے وہ بات مت کہو جو اللہ نے نہیں کہی، اللہ کے نبیوں کی طرف اس بات کی نسبت نہ کرو جو اللہ کے نبیوں کی طرف منسوب نہیں ہے۔ یہ غلو فی الدین ہے، اس میں غلط باتیں نہیں کہی جاتی، صحیح باتوں کو ان کے مقام سے اونچا مقام دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ایک شخص خوب اہتمام کرے اس لیے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، اسے اجر ملے گا۔ وہ اپنے بچوں کو تاکید کرے کہ دیکھو یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو ضرور پڑھا کرو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب اگر وہ اپنے بچوں سے کہنے لگے، اپنے مقتدیوں سے کہنے لگے، اپنے پیچھے چلنے والوں سے کہنے لگے کہ جو ان سنتوں کو نہیں پڑھے گا اس کی فرض بھی نہیں قبول ہوگی، اب وہ گمراہی کی بات کر رہا ہے۔
حالانکہ وہ اسی سنت کے لیے تاکید کی بات کر رہا ہے جس سنت کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. لیکن حضور نے یہ بات نہیں فرمائی کہ اگر کسی نے ظہر کی سنت نہیں پڑھی تو اس کی 4 رکعت فرض بھی قبول نہیں ہوگی. اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو وہ گمراہی کی بات کر رہا ہے، اور جو اسے قبول کر رہا ہے وہ گمراہی کو قبول کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ انسانی مزاج ہے، یہ میری امت میں بھی آئے گا. جو کمزوریاں بنی اسرائیل میں آئیں تھیں وہ کمزوریاں میری امت میں بھی آئیں گی، اور عموماً یہ کمزوریاں 100 سال گزرتے گزرتے آ جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ میری امت میں لگ بھگ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ اپنے ایسے مقبول بندوں کو، اپنے ایسے صاحب بصیرت بندوں کو پیدا کریں گے جن سے اللہ تجدید کا کام لیں گے. اور وہ تجدید کیا ہوگی؟ وہ غلو کرنے والوں کے غلو کو ختم کریں گے. اس غلو کے نتیجے میں جو گمراہی کی شکلیں بنی ہوں گی، جو اصلاً نیکی کی شکلیں رہی ہوں گی، جو اصلاً خیر کی شکلیں رہی ہوں گی، لیکن غلو کے نتیجے میں جو شر سے بدل گئی ہوں گی، وہ اس کی اصلاح کریں گے. ہر 100 سال میں یہ ہوگا، ہوتا چلا آ رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ آتے آتے بھی اس قسم کا بہت سارا غلو ہو چکا تھا، بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی تھی، بہت ساری نئی نئی فکریں وجود میں آ گئی تھی. معتزلہ کی اپنی ایک فکر تھی، مرجیہ کی اپنی ایک فکر تھی، اور کیسی کیسی فکریں تھیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اپنے شاگردوں کو اور اپنے شاگردوں کے واسطے سے ہم سب کو توجہ دلائی، دیکھو جڑوں سے چمٹے رہو تو انشاءاللہ گمراہیوں سے بچے رہو گے. دین کی بنیاد وحی الہی پر ہے. ہمیشہ یہ بات، چاہے جتنی فکر مندی کے ساتھ بات کہی جا رہی ہو، چاہے جتنے اخلاص کے ساتھ بات کہی جا رہی ہو، اور چاہے اس بات کے نتیجے میں لوگوں کی کتنی زندگیاں بدل رہی ہوں، اصل دیکھنے کی یہ بات ہے کہ یہی بات اللہ اور اس کے رسول نے بھی کہی ہے یا نہیں کہی ہے. کہی ہے تو ہمیشہ سر آنکھوں پر، نہیں کہی تو وہ قابل اصلاح ہے، اس کو درست ہونا چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اس لیے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا عنوان قائم